السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم مشقی سوالات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اسباق، شہریت، ثقافت اور ذرائع ابلاغ کے MCQ شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچنس ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شہریت، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا 1948 میں۔ اقوام متحدہ کی تنظیم قائم ہوئی 1945 میں۔ آزادی اظہار کا نظریہ، یعنی کہ انسان کو اپنی رائے کی آزادی کا جو اختیار ہے وہ حاصل ہونا چاہیے، یہ نظریہ پیش کیا جان سٹورٹ مل نے۔ ڈیجیٹل شہری استعمال کرتا ہے انٹرنیٹ۔ خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا گیا 9 ذی الحج کو۔ ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کو بنا دیا ہے گلوبل ولیج، یعنی کہ ساری دنیا ایک بہت زیادہ قریب ہو گئی ہے انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے۔ عبدالستار ایدھی کا تعلق تھا پاکستان سے۔ ڈیجیٹل شہری دوسروں کے حقوق اور رائے کے احترام کا پابند ہوتا ہے۔ انسان کے بنیادی حقوق ہیں خوراک، لباس اور رہائش۔ پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھرپور قیادت کے نتیجہ میں 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ شہریت کی تعریف کریں۔ ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے وہ کسی بھی ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جاتا ہے، شہریت کہلاتی ہے۔ جیسے جو بالغ افراد ہیں ان کا شناختی کارڈ بنایا جاتا ہے اور جو بچے ہوتے ہیں ان کا بے فارم بنایا جاتا ہے، وہ ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس معاشرے کا فرد ہے، جو کہ گورنمنٹ بناتی ہے۔ انسانی حقوق سے کیا مراد ہے؟ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے بہت سے حقوق ہیں، یہ قانونی اور معاشی حقوق ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے آئین میں بھی درج ہے کہ شہریوں کو آزادی دی جائے اور انہیں قانونی اور معاشی حقوق فراہم کیے جائیں۔ روزمرہ زندگی کے کوئی سے 3 آداب بتائیں۔ روزمرہ زندگی کے 3 آداب: جب کسی سے ملیں تو السلام علیکم کہیں، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ تفصیلی سوالات: آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ہمیں اپنے رائے کے اظہار کی آزادی حاصل ہونی چاہیے؟ انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ معاشرتی ترقی، یعنی معاشرہ ترقی ہی تب کرتا ہے اور اس کا یہ واحد راستہ ہے کہ انسانوں کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیا جائے۔ ہمیں اپنی رائے کے اظہار کی مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ آزادی اظہار سے جمہوری نظام کو فروغ ملتا ہے اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک فرد کو اس کی رائے کی آزادی دی جاتی ہے تو معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور ایک پرسکون معاشرہ اسی طرح برقرار رہ سکتا ہے۔ معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب بے سکونی ختم ہو جائے گی تو معاشرے میں ہم آہنگی، رواداری اور سکون ہوگا۔ آزادی اظہار میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، یعنی کہ آزادی کو غلط طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ امن قائم کرنے کے کون سے طریقے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ امن قائم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ اختلافات، یعنی اگر رائے کا مختلف ہو گئی ہو تو اس کے باوجود دوسروں کی رائے اور نظریات کا احترام کریں۔ اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کی صورت میں معذرت یعنی معافی مانگ کر معذرت کر کے معاملہ حل کریں۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو امن کی خاطر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصالحت یعنی دوستی کی جائے اور دشمنی کو ختم کیا جائے اور جھگڑے کو ختم کیا جائے، صلح کی جائے۔ ایک ڈیجیٹل شہری، یعنی ڈیجیٹل شہری سے مراد کہ جو انٹرنیٹ اور آن لائن اپلیکیشنز جو یوز کرتے ہیں اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ جو دنیا جو گلوبل ولیج بن چکا ہے، اور ایک ڈیجیٹل شہری کی 3 ذمہ داریاں اپنی کاپی میں تحریر کریں، یعنی کہ یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل شہری کی 3 ذمہ داریاں کون سی ہیں۔ لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام کریں۔ بات چیت کے وقت مناسب الفاظ کا استعمال کریں۔ تعصب اور غلط معلومات پھیلانے سے گریز کریں، یعنی غلط قسم کی معلومات کو نہ پھیلایا جائے۔ ثقافت کے MCQs اور شارٹ کوسچن اس کی ریڈنگ کے ساتھ ہی دیے جا چکے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ثقافت کے تفصیلی جوابات کی طرف۔ پاکستان کی دستکاریاں کیوں مشہور ہیں؟ دستکاریاں یعنی ہینڈی کرافٹ، ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں، انہیں دستکاریاں کہتے ہیں۔ اور پاکستان کی دستکاریاں کیوں مشہور ہیں؟ دستکاریاں ہماری ثقافت کی شناخت ہیں، پہچان ہے اور پوری دنیا میں مقبول ہیں، یعنی مشہور ہے۔ پاکستانی دستکاریاں اعلیٰ معیار اور یعنی اچھی کوالٹی اور منفرد
انداز کی وجہ سے مشہور ہیں۔ خواتین عام طور پر یہ دستکاریاں اپنے گھروں میں کرتی ہیں، جس سے روزگار یعنی وہ پیسہ بھی کما سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ثقافت کو بھی فروغ ملتا ہے، یعنی یہ بڑھتی ہے ہماری ثقافت۔ کثیر الثقافتی معاشرے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے خیال میں کثیر الثقافتی معاشرے کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں؟ کثیر الثقافتی، کثیر کا مطلب زیادہ، ایسا معاشرہ جس میں زیادہ ثقافتیں ہوں، ان سے کیا مراد ہے؟ کثیر الثقافتی معاشرے میں مختلف ثقافت کے حامل افراد رہتے ہیں جن کا ہر انداز ایک دوسرے سے مختلف اور منفرد ہوتا ہے، یعنی الگ الگ ان کا انداز ہوتا ہے۔ کثیر الثقافتی معاشرے کی خوبیاں: مل جل کر رہنے سے معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، رسم و رواج، ثقافت اور میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کی ثقافت کا احترام کرتے ہیں۔ جہاں اس کی کچھ خوبیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی کثیر الثقافتی معاشرے کی خامیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کا آپس میں برداشت کا مادہ مان پڑ جاتا ہے، یعنی غصہ کنٹرول کرنے کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور معاشرے میں مذہبی اور سیاسی اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ جب ثقافتیں مختلف ہوں گی تو نظریات بھی مختلف ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلافات بڑھ سکتے ہیں۔ صوبوں اور مختلف علاقوں کی ثقافتوں میں آپ کو کیا چیز پسند آئی اور کیوں؟ مختلف صوبے اور مختلف علاقوں کی ثقافتوں میں سب سے اچھی اور خوبصورت چیز حب الوطنی ہے۔ ہر شخص دوسرے شخص کا احترام کرتا ہے۔ مختلف زبانیں، تہوار، لباس اور پکوان، یعنی کھانے پینے، لباس اور مختلف جو تہوار ہیں، فیسٹیول ہونے کے باوجود تمام پاکستانی اپنے ملک سے محبت اور وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3، ذرائع ابلاغ۔ اس کے MCQs یعنی درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پیغامات اور معلومات پہنچانے کا قدیم پرانا ذریعہ ڈھول ہے۔ ابلاغ کی یعنی بات چیت کرنے کی جدید ترین شکل سوشل میڈیا ہے، یعنی کہ آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے جو ہم بات کرتے ہیں۔ ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے موبائل فون سے۔ ریڈیو ٹیکنالوجی میں صوتی لہروں یعنی آواز کے ذریعے آواز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معلومات کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے وسیع پیمانے کے ذرائع ابلاغ استعمال ہوتے ہیں۔ وسیع پیمانے یعنی اس میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا شامل ہیں۔ ریڈیو سے معلومات کو آواز کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ میں کینیڈا یعنی 1962 میں کینیڈا کے مارشل میکلوہان نے سب سے پہلے عالمی گاؤں کی اصطلاح یعنی یہ جو ٹرم ہے، یہ جو لفظ ہے، اس نے اپنی کتاب میں استعمال کیا تھا۔ سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں آن لائن اپلیکیشنز۔ جدید دور میں تیز ترین ذرائع ابلاغ ہیں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ۔ دور حاضر میں انٹرنیٹ کا استعمال ہے بہت زیادہ۔ اب ہم چلتے ہیں ذرائع ابلاغ کے مختصر اور تفصیلی سوالات کی طرف۔ ذرائع ابلاغ سے کیا مراد ہے؟ ذرائع ابلاغ سے مراد ایسے ذرائع ہیں وہ تمام ذریعے جن کے ذریعے سے ہم پیغامات یعنی میسیجز، معلومات، انفارمیشن، اطلاعات اور نیوز دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ جدید ذرائع ابلاغ کے نام بتائیں۔ جدید نئے ذرائع ابلاغ میں ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ای میل، انٹرنیٹ اور موبائل فون وغیرہ شامل ہیں۔ انٹرنیٹ کے کوئی سے 2 فوائد اور نقصانات تحریر کریں۔ فوائد: انٹرنیٹ کے ذریعے مختصر یعنی تھوڑے وقت میں معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی یعنی فوری طور پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی انفارمیشن ہمیں مل سکتی ہے۔ جیسے ہم گوگل وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیں فوراً سے تمام آگاہی مل جاتی ہے۔ نقصانات: بچے اپنا زیادہ تر وقت کمپیوٹر پر کارٹون دیکھنے اور گیم کھیلنے میں ضائع کرتے ہیں، جس سے انسانی صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ تفصیلی سوالات: سوشل میڈیا سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت واضح کریں۔ سوشل میڈیا آن لائن اپلیکیشنز یعنی آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے جو ہم بات چیت کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا ابلاغ کی جدید ترین شکل ہے یعنی نئی شکل ہے۔ اس سے مراد اپلیکیشنز اور ابلاغ یعنی بات چیت کرنے کے دیگر آن لائن ذرائع ہیں، جیسے واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ، جن کی مدد سے لوگوں کے سماجی رابطے یعنی معاشرتی رابطے، ان کا سوشل سرکل ان کا بڑھتا ہے۔ آن لائن اپلیکیشنز میں یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ شامل ہیں۔ سوشل میڈیا کی اہمیت: اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ آج کل تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جیسے کہ سوشل میڈیا تفریح کا بہت بڑا ذریعہ ہے، انٹرٹینمنٹ۔ اس سے مختصر یعنی تھوڑے وقت میں معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوامی مسائل منظر عام پر لائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ بہت تیزی سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے اور اگر کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے تو وہ مسئلہ منظر عام پر آ جاتا ہے، عام لوگ بھی اس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔
اور ان کو اس مسئلے کے بارے میں جلدی معلومات مل جاتی ہیں۔ ریڈیو ٹیلی ویژن اطلاعات اور معلومات پہنچانے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ ریڈیو ٹیلی ویژن اطلاعات اور معلومات پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے حالات حاضرہ یعنی کرنٹ افیئرز اور جو حالات اس ٹائم معاشرے کے ہیں ان کی آگاہی ہوتی ہے، یعنی نیوز وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ ان پر خبرنامے، تعلیمی، تفریحی اور کاروباری پروگراموں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے مقابلے اور دیگر پروگرام نشر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان پر نیوز، تعلیم سے متعلق اور انٹرٹینمنٹ اور کاروباری پروگراموں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے مقابلے یعنی کرکٹ، ہاکی، مختلف قسم کے میچز دیکھے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت قسم کے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ وسیع پیمانے پر اطلاعات پہنچانے والے ذرائع ابلاغ کی اقسام مثالوں کے ذریعے سے بتائیں۔ وسیع پیمانے یعنی بہت بڑے اسکیل پر بہت زیادہ لوگوں کو اگر اطلاعات پہنچانی ہے تو اس کے ذرائع کون سے ہیں، اس کی اقسام مثالوں کے ذریعے سے بتائیں۔ وسیع پیمانے پر اطلاعات پہنچانے والے ذرائع ابلاغ کی دو بڑی اقسام پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہے۔ جیسا کہ پرنٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ جو چھپا ہوا مٹیریل ہو اس کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں اور بجلی سے چلنے والی ڈیوائسز کو الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں۔ یہ وہ ذرائع ہیں جن کی مدد سے لکھ کر پیغامات، معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اخبارات اور رسائل پرنٹ میڈیا کی مثالیں ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا یہ وہ ذرائع ہیں جن میں برقی توانائی یعنی بجلی کا استعمال کرتے ہوئے پیغامات اور معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، موبائل فون اور انٹرنیٹ الیکٹرانک میڈیا کی مثالیں ہیں۔ ان کے ذریعے سے جتنی بھی معلومات ہیں تیزی سے پھیلائی جا سکتی ہیں اور معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہیں۔